اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، ہم جو ابھی تک آیت سورہ تلاوت کر رہے ہیں، جس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، وہ سورہ بقرہ ہے اور اس کی ہم آیت نمبر 130 تک پہنچے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب کون ہے جو انحراف کرے گا ابراہیم کی ملت سے۔ یہ ملت عربی لفظ ہے جس کا ترجمہ انہوں نے ملت ہی کیا ہے۔ اس کا اور ترجمہ دین بنتا ہے، اگر اردو میں کریں ہم تو دین بھی عربی لفظ ہے، لیکن سمجھ میں تھوڑا سا آ جاتا ہے، اتنا آ گیا ہے کہ جو نا وہ اردو اور عربی میں جو نا وہ تقریباً اس کی میننگ جو نا وہ ایک جیسی نکل رہی ہے۔ اور اس کا اور مطلب اگر ہم زیادہ اور بریف کرنا چاہیں تو اس کا مطلب ہے طریقہ، کہ ابراہیم کے طریقے سے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا۔ ملت کو ہم طریقے کے بھی معنی نکلتے ہیں، جو کافی جگہوں پہ انہوں نے نکالے بھی ہیں۔ تو اس کا دوسرا ہے طریقہ، مطلب ابراہیم کے طریقے سے بجز سوائے اس شخص کے جس نے حماقت میں خود کو مبتلا کر دیا ہو، یعنی جس کو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ فرمایا وہی اس کے طریقے کو، ابراہیم کے طریقے کو چھوڑ سکتا ہے، باقی جو ہے نا وہ ابراہیم کے طریقے سے کوئی انحراف نہیں کرے گا۔ جبکہ در حقیقت ہم نے منتخب کر لیا ابراہیم کو دنیا میں، بے شک آخرت میں بھی وہ صالحین میں ہوگا۔ یعنی انبیاء کو اللہ تعالیٰ صالحین میں شمار کر رہے ہیں، نیک لوگ ہیں یہ۔ تو ابھی اس ملت کا ہم آپ کو ایک اور جگہ پہ بھی ہے، جو آیت نمبر 120 میں ہے، اسی سورہ کے اندر ہے، تتبع ملتہم، یعنی تابع ہو جاؤ اس دین کے، اس ملت کے، دین کے۔ دیکھو یہاں انہوں نے دین استعمال کیا، ملت کا مطلب دوسرا دین ہوتا ہے۔ تابع ہو جائے اس طریقے کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ تو اسی طرح کچھ اور الفاظ بھی ہیں، جس طرح امت آتا ہے، تو امت کا مطلب ہوتا ہے گروہ۔ کہتے ہیں نا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت گروہ کا مطلب ہوتا ہے۔ امت عربی لفظ ہے، یہ اردو لفظ نہیں ہے۔ میری اپنی لینگویج سندھی ہے، لیکن یہ سندھی لفظ نہیں ہے، نہ اردو لفظ ہے۔ تو یہ عربی لفظ ہے امت، اور اس کا بھی مطلب ہے گروہ۔ گروہ ہوتا ہے جو ایک کسی نقطے پہ بندہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اور اس پہ کچھ اشخاص جمع ہو جاتے ہیں اس نقطے پر، وہ گروہ کہلاتا ہے۔ وہاں جو گروہ ہوں گے وہ ایک نقطے کے حساب سے ہوں گے۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے، میں یہاں حدیثیں سنانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، یہاں تو میں قرآن پر بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن وہ احادیث جو اگر قرآن پہ فٹ بیٹھتی ہیں تو ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ احادیث جو قرآن کے پہ فٹ نہیں بیٹھتی، ان کا مطلب اس نقطے سے نہیں ہوتا، تو چاہے وہ کتنی بھی احادیث صحیح نکلے، ان کی لڑی کتنی بھی ٹھیک نکلے، ہم اس پہ قادر ہیں کہ اس کو نہ مانیں، کیونکہ قرآن ہی حرف آخر ہے۔ ہم قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے، باقی جو احادیث وغیرہ ہیں وہ تو کسی کے طریقے سے ہمیں بیان کی گئی ہیں، ان کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک گروہ حق پہ ہوگا، وہ گروہ یہی ہے جو نبیوں کے طریقے پہ آ رہا ہے۔ امت آتی ہے علماء بھی لفظ، لیکن وہ گروہ کا مطلب ہوتا ہے، وہ گروہ جو انبیاء کے طریقے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اس سے آگے چل رہے ہیں، اور وصیت کی اسی دین پر قائم رہنے کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور دوسرا حضرت اسماعیل، انہوں نے بھی وصیت ان کو یہی کی تھی کہ اسی دین پہ قائم رہنا، اسی ملت کو پہ رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا
کہ وہی ان لوگوں کے لیے میرا وعدہ ہے جو اس دین پہ چلیں گے، اس طریقے پہ چلیں گے. باقیوں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے. باقیوں کو دنیا میں کچھ فائدہ دے دوں گا، آخرت میں تو ان کو گھسیٹوں گا. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو فائدہ دے رہے ہیں دنیا کے اندر تو وہ دنیاوی حساب سے، وہ ایک طریقہ کار ہے دنیا کا، وہ دنیا کے طریقے کو اپلائی کر رہے ہیں نا، اس وجہ سے تو وہ فائدہ لے رہے ہیں. ابھی دنیاوی طریقے کو بندہ زیادہ اپلائی کرے گا تو دنیا میں تو زیادہ فائدہ لے گا. اور آج کل کے دور میں کتنا بھی جاہل ان پڑھ بندہ ہو نا، اگر اس کو کہا جائے نا کہ یہ دنیا میں یار یہ ایسے، مثال کے طور پہ کسی کی جگہ بالکل اچھی خاصی بنی ہوئی ہے، ہم اس کو کہیں یار یہ تو جگہ بالکل ٹوٹنے والی ہے آپ کی گر جائے گی، آپ اس کو نیا بنا لیں، وہ تو کہے گا یار دیکھ تو صحیح جگہ تو بہت اچھی بنی ہوئی ہے، میں تیرے کہنے پہ کیسے گرا لوں. وہ نہیں گرائے گا. لیکن دین کی بات پہ کہتا ہے یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ جگہ کا تمہیں پتہ ہے، دین کا تمہیں نہیں پتہ. تو نے مرنا نہیں ہے تو سوچو اس بات پہ. تو ابراہیم نے یہی نصیحت کی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی، کیونکہ باقی اس کی اولاد جو تھی، حضرت اسحاق کا جو دوسرا بیٹا تھا، ایک بیٹا آیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام جس کو اسرائیل بھی کہتے تھے، ان کے بیٹے ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین اور باقی جو 9 تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی تھی کہ بھائی اسی دین پہ قائم رہنا ہے. میرے بیٹو، انہوں نے کہا میرے بیٹو، بے شک اللہ نے منتخب کر لیا ہے تمہارے لیے اس دین کو. دیکھیں یہاں آتا ہے دین، لکم الدین، یہ دین عربی لفظ ہے. جو ہم دین پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ اتنا رائج ہو گیا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے یہ اردو یا سندھی لفظ ہے، ہماری لینگویج ہے یہ، لیکن یہ عربی لفظ ہے. آپ ان لفظوں کو تھوڑا سا سمجھیں. کافی ایسے لفظ ہیں جیسے الہ آتا ہے، باقی الفاظ ہیں، آپ ان کو اچھی طرح سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے قرآن کا نچوڑ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ فرما کیا رہا ہے. تو باقی جو ہے یہ تو ان کا تفصیل ہے اس کے اندر. اسی دین کو لہذا ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. دیکھا آتا ہے انتم مسلمون، کہ آپ مسلمان ہو کے مرنا. ان کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ یہودی ہو کے مرنا، نصرانی ہو کے مرنا، شیعہ ہو کے مرنا، سنی ہو کے مرنا، الحدیث ہو کے مرنا، یا وہابی ہو کے مرنا، یا بریلوی ہو کے مرنا. کسی اور فرقے کا اس نے نام نہیں لیا کہ بھئی مسلمان ہو کے. اور مسلمان کا اگر ہم لفظی مطلب نکالیں تو ہوتا ہے فرمان بردار، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمان برداری کرنی ہے، وہ ہو کے مرنا. اس کو اگر ہم ایک اور الفاظوں میں، نام کے الفاظوں میں اگر کریں تو اس کا فرمان بردار کا مطلب نکلے گا مسلمان. جس طرح کسی کا کوئی نام رکھا جائے تو اس کا اگر نام کا مطلب نکالیں گے تو کچھ اور ہوگا، لیکن وہ اس کا نام اگر پکارا جائے تو اس کا نام ہے. تو اسی لیے مسلمان کا اگر مطلب نکالیں تو فرمان بردار آئے گا، لیکن اس کا اگر نام لیں بندے کا تو ہم مسلمان کہیں گے اس کو. تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی تھی کہ بھئی نہ مرنا مگر صرف مسلمان ہو کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دین دیا ہے، جو ملت دی ہے، وہ صرف یہی دی ہے. کیا تھے تم حاضر اس وقت جب قریب آیا یعقوب کی موت کا وقت؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اس وقت آپ ان کے سر پہ کھڑے تھے کہ جس وقت وہ حضرت یعقوب علیہ السلام مر رہے تھے، وہ جو ہے نا اس کے موت کا وقت قریب آ گیا تھا، اس رات کی حالت میں تھے. جب پوچھا تھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ کس کی عبادت، یہ بھی دیکھیں یہ تعبدون، یہ عبادت بھی عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے غلامی. یہ انہوں نے الفاظوں کو جو مطالب نکالے ہیں نا وہ عربی کا ہی نکالا ہے. میں نہیں جانتا کہ ہمارے علماء نے انہوں نے کیوں کیا ہے کہ عربی کا لفظ آپ عربی میں نکال رہے ہیں، اسی لینگویج کا مطلب اسی لینگویج میں ہمیں سمجھا رہے ہیں. آپ وہ سمجھائیں جو لینگویج چل رہی ہے. اگر اردو ہے تو اردو میں، سندھی ہے تو سندھی میں، پشتو ہے تو پشتو میں، پنجابی ہے تو پنجابی میں. اس لینگویج کا مطلب اس لینگویج میں نکالیں تو آگے والے کو پتہ چلے گا. تو
نے کہا کہ میرے بعد آپ کس کی غلامی کرو گے، یعنی نوکری کرو گے، کس کو پکارو گے؟ ان سب نے کہا کہ غلامی کریں گے ہم تیرے معبود. یہ معبود دیکھیں پھر عربی لفظ آ گیا تیرے، یہ آتا ہے الہک، یعنی نعبد الہک، یعنی غلامی کریں گے تیرے آقا کی. انہوں نے کہا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ ابا جان ہم تیرے آقا کی غلامی کریں گے. یہ آقا ہے، اللہ تعالیٰ آقا ہیں، بڑے ہیں، جن کا بہت سارے مطالب نکلتے ہیں. مالک ہیں، مالک بھی کہا جاتا ہے، آقا بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ آقا جس کو روحانی طور پہ مانا جاتا ہے. جس طرح پیروں فقیروں کو کوئی مشکل آ جاتے ہیں تو کوئی جو ہے نا وہ سید عبد القادر جیلانی کو پکارا ہوتا ہے، کوئی کسی گلی کے پیر کو پکارا ہوتا ہے. یہ اس کو پکارنا نہیں ہوتا، یہ الہ ہے. آپ ان کو الہ سمجھ رہے ہو، یہ الہ اللہ ہے. تو یہ اللہ نے انہوں نے نہیں کہا ہے، انہوں نے کہا تیرے الہ کو، آقا کو، ورنہ تو اللہ بھی کر سکتے تھے. یہ الہ کا ہے کہ آپ جو ہمیں آقا سمجھیں گے جس کو، وہ وہی ہوگا جو تیرا آقا ہے. اور تیرے آبا اجداد کا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نہ صرف تیرا بلکہ تیرے آبا اجداد جو بڑے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، یہ نام آئے ان کے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. دیکھیں پھر آتا ہے الہ، الہ واحدہ، یعنی وہ آقا جو ہے وہ تیرا بھی ہوگا، تیرے آبا و اجداد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. اور یہ آقا اکیلا آقا ہے، کوئی اور اس کے ساتھ شامل نہیں ہے. آپ اتنوں کو یہ پکار رہے ہوتے ہو نا مصیبت کے ٹائم پہ، تو یہ آپ بالکل مشرکانہ کام کر رہے ہو. بالکل اس کو مشرک گھنٹے کی چوٹ پہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو مشرکانہ کام کر رہے ہو. یہ مشرکانہ کام ہے. تو آپ قرآن یہی بتا رہا ہے کہ وہ آقا ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی آقا نہیں ہے، الہ واحدہ. اور ہم سب اسی کے فرمان بردار ہیں، جو ہم ہیں سارے اسی کے. اور یہاں پھر آتا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. مسلمون کا میں نے بتایا تھا یہی مطلب ہے کہ فرمان برداری، فرمان بردار. اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں، اسی کے حکم کے تابع ہیں. جیسے وہ حکم کرے گا ہم نے اسی طرح کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے تلک امت، یہ ایک گروہ تھا. دیکھیں آ گیا نا گروہ، امت گروہ کو بولتے ہیں. یہ ایک گروہ تھا. یہ اس پورے لڑی کو اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کو پوروں کو ایک گروہ قرار دیا ہے. جو آتا ہے سورہ فاتحہ کے اندر، یعنی سبع المثانی کے اندر، کہ جو ہے نا کہ یہ ایک ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر. یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ ایک گروہ ہے. یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ان کے لیے انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے. اللہ تعالیٰ بالکل گھنٹے کے چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، جو آپ کماؤ گے وہ آپ کا ہے. تو پھر آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ جو نبی نے کیا ہے وہ ہمارے لیے ہے، وہ ہماری جان چھڑائیں گے؟ بھائی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، یہ کتاب قول فیصل ہے، کہ جو انہوں نے کیا وہ ان کا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے. ان کے میں آپ کو حصے دار نہیں ہو. جو آپ کماؤ گے وہ آپ کا ہے. اس وجہ سے آپ جو کام کرو گے وہ آپ کے ہیں. کسی اور کے کام پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی صحابہ کے یا باقیوں کے، حضرت علی کے، یہ سارے جو رضی اللہ عنہم ہیں، یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا باقی جو انبیاء ہیں، یا پھر جو گلی محلے کے اندر آپ نے جو نیک لوگ بنائے ہوئے ہیں، ان کے جو کام ہیں، اگر اچھے کام ہیں تو وہ ان کے ہیں، اور برے کام ہیں بھی تو وہ بھی ان کے ہوں گے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کے اندر یہ بتایا ہے کہ بھائی جو یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے. تو ان کے آسرے پہ آپ نے نہیں رہنا، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اور کیا بتائے، کس طرح بتائے.
اگر آپ کو نہیں بات سمجھ میں آ رہی، اللہ تعالیٰ کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، وہ انہوں نے اچھے کام کیے تھے یا برے کام کیے تھے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، یعنی عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ کہہ دو نہیں، بلک دیکھیں پھر ملت آتا ہے طریقہ ابراہیم کا، یہاں طریقہ انہوں نے مطلب نکالا ہے، یہی اس کا مطلب ہے حقیقی، اسی کے طریقے پہ، طریقہ ابراہیم کا جو سب کو چھوڑ کر اللہ کا ہو گیا تھا۔ حنیفہ مثلا ایک طرفہ، وہ ایک طرف کے ہو گئے تھے صرف اللہ کے۔ آپ سارے طریقے مت پکڑیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جو ہے نا یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کہتا ہے کہ جو ہے نا ادھر منہ کر لو، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ادھر نہیں، ادھر منہ کر لو، تو وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ طریقہ ایک ہی ٹھیک ہوگا جو اللہ کا طریقہ ہوگا، اسی کے طریقے پہ آپ نے رہنا ہے، اسی کے طریقے پہ آپ نے چلنا ہے۔ اور مشرکوں میں سے نہ تھا، اور یہ بھی نہیں تھا کہ وہ مشرکوں میں تھا۔ ایک تو انہوں نے کوئی فرقہ واریت نہیں تھی، ایک مسلمان تھا، یعنی آپ نے فرقہ واریت بھی کی تو طریقے سے ہٹ گئے، اور اگر مشرکانہ کام کیے تو پھر بھی طریقے سے ہٹ گئے۔ لہٰذا یہ مت سمجھیں کہ یار ہم تو جو ہے نا مشرکانہ کام نہیں کریں لیکن ہم نے ایک فرقہ بنا لیا ہے، یہ اس پہ آ جاؤ تو یہ ٹھیک رہو گے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ مسلمانی پہ رہو گے تو ٹھیک ہو گئے، اور مشرکانہ کا کام تو ہے ہی ہے علیحدہ، اللہ معاف کرے۔ تو بھائی جان بزرگوں، آپ کو اگر مسلمان ہی رہنا ہے اور مسلمان ہی مرنا ہے تو میرا مہربانی میری التجا ہے کہ اس قرآن پہ آ جاؤ، اس قرآن کو اپنا مذہب بھی بناؤ، دین بھی بناؤ، طریقہ بھی بناؤ۔ یہی قرآن کا طریقہ ہی آپ کو قیامت کے دن چھڑا سکتا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہوتی کہ سبسکرائبر کتنے ہوئے ہیں یا باقی کتنے ہیں، مجھے ویوز کی واقعتاً بہت خوشی ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ میری بات آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ آگے آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، جس کو بات سمجھ میں آ جائے وہ بات مان لے، جس کو نہ سمجھ میں آئے نہ مانے۔ سب انبیاؤں کو سب نے نہیں مانا تھا، بلکہ اکثریت کا جو بتایا جاتا ہے نا کہ بھئی سارے اتنے لوگ اس سائڈ میں ہیں، اکثریت کو تو اللہ تعالیٰ نے ڈبویا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے لوگ آئے ہوں گے؟ کتنی بڑی کشتی ہوگی؟ کوئی بڑا جہاز تھا کیا جو دکھایا جاتا ہے کارٹونوں کے اندر؟ کون سی اتنی مشینری تھی اس کے ٹائم کے اندر؟ پھر بھی کتنے آئیں گے؟ 10,000 12,000 20,000، اور پیچھے وہ اتنے سارے لوگ جو ڈبوئے گئے وہ تو ان سے کہیں زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اکثریت سے کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ حق اور سچ کی بات کر رہے ہوتے۔ یہ حضرت حسین کا واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے، ایک طرف پوری جو ہے وہ ایک گورنمنٹ تھی اور وہاں ایک 72، مثلا جو حق اور سچ کا ساتھ ہوگا وہی ہوگا، اور حق اور سچ کے ساتھ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے، کیونکہ سچائی پہ کچھ لوگ رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر 13 سال تبلیغ کیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے؟ 313۔ 13 سال میں اگر ہم ڈیوائڈ کریں 313 کو تو مہینے کے اندر کوئی ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ کیوں اس طرح ہو رہا تھا؟ کیونکہ وہ بھی ایک جگہ پہ بالکل اٹک گئے تھے، انبیاء کے سمجھانے سے نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو، میری بات آپ لوگوں تک پہنچنی چاہیے کہ قیامت کے دن میں اپنے اللہ کے حضور یہ پیش کر سکوں کہ یا اللہ میں بھی اسی دین پہ قائم تھا، اگرچہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہوں گی، میں انسان ہوں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کوئی پیر کوئی بابا مجھے چھڑانے کے لیے نہ آئے، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے، اللہ انشاءاللہ مجھے چھوڑے گا۔ اور میں باقیوں کو بھی یہی بتا رہا تھا کہ بھئی اللہ کے کتاب پہ آ جاؤ۔ جزاک اللہ۔